وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام بزرگان دین، ایک دفعہ پھر مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، شفقت اور مہربانی ہوئی کہ ہمیں زندگی کے اندر اللہ نے ایک دفعہ پھر ذوالحج کا پہلا عشرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یوں تو سارے ایام، یوں تو ساری صبحیں اور ساری شامیں اللہ کی پیدا کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی۔ اس کی بڑی مشہور اور بڑی صاف سی مثال حضرات انبیاء کی ہے کہ ساری کی ساری نبیوں کی جماعت، سارے کے سارے نبی اور رسول پاکیزہ، معزز، شریف، پاک دامن، ہر قسم کے گناہ سے پاک، صاف، شفاف ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طریقے سے ایام، اسی طریقے سے مہینے، اسی طریقے سے دن، حتیٰ کہ 24 گھنٹوں کے اندر بعض گھنٹے اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ جو دیگر اوقات اور دیگر گھنٹوں سے فضیلت رکھتے ہیں، جیسے تہجد کا ٹائم، جیسے فرض نماز کے بعد کے 2-3 منٹ، جیسے اذان اور اقامت کے درمیانی اوقات اور لمحات، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 عشروں کو بڑی فضیلت بخشی ہے، ایک رمضان کا تیسرا عشرہ اور ایک ذوالحج کا پہلا عشرہ۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ فضائل سے نوازا ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو صرف اس عشرے میں ہی کی جا سکتی ہیں، اس سے پہلے آپ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ کرنا چاہیں تو بھی نہ کر پائیں گے۔
چند عبادات میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ ایک آخری اور سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت، آخری سب سے بڑی سب سے اہم عبادت جو صرف آپ اسی عشرہ میں کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کرنا چاہیں تو بھی نہ کر پائیں گے، اس کے بعد آپ کرنا چاہیں تو بھی نہ کر پائیں گے، وہ ہے اس عشرہ کی سب سے عظیم عبادت قربانی۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اس عشرہ سے پہلے کرنا چاہیں تو بھی نہیں، جب یہ گزر جائے پھر کرنا چاہیں تو بھی نہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں اور اگر آپ نبی کے فرامین پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے اندر، نبی کے فرامین کے اندر قربانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا 10 ذو الحج کو کوئی عبادت اللہ کے نزدیک اتنی مقبول اور اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنی جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانا۔ 10 ذو الحج کو اللہ کو کوئی عبادت اتنی مقبول نہیں ہے، کوئی عبادت اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنا اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن جو قربانی کرنے والا شخص ہے، جب یہ آئے گا نا تو اس کے ساتھ جانور کے کھر، اس کے ساتھ جانور کی کھال اور اس کے ساتھ جانور کے سینگ بھی ہوں گے، اور نامہ اعمال کے اندر ان تینوں چیزوں کا باقاعدہ وزن کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا قربانی کا جانور جب اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے، ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو جاتا۔ ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرا نہیں ہے، ابھی مکمل ذبح ہوا نہیں ہے، جو ہی چھری چلنا شروع ہوگی اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو جائے گا۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ جب جانور قربان کیا جانے لگے تمہاری قربانی کا تو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جایا کرو، جو ہی چھری چلنا شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے بندے کے گناہ معاف کر دیتے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے 10 سال مدینہ میں قیام کیا، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی عید آئی ہو اور آپ نے قربانی نہ کی ہو، بلکہ آپ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے غرباء کی طرف سے۔ اور آپ نے فرمایا من وجد ساعتاً، جس کے پاس گنجائش ہو ان یضحی، کہ وہ قربانی کر پائے، فلم یضحی، لیکن اس نے قربانی نہ کی، آگے دھمکی بڑی سخت ہے، آگے ارشاد بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اس شخص کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر جتنی بھی عبادات مقرر کی ہیں، روزوں کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، ذکر کی شکل میں ہو، یا حج، عمرہ، جہاد یا قربانی کی شکل میں ہو، ہر چیز کی، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی روح ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے یہ اپنے بندوں کے اوپر مقرر کیوں کی، اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر یہ لازم اور ضروری کیوں کی ہے۔ ہم روزہ سمجھتے ہیں کہ صرف صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دو، آپ نے روزے کا حق ادا کر دیا۔ ہم نماز کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امام صاحب کے پیچھے آ کر جو نا وہ نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں،
آپ نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ ہم حج کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ احرام باندھ کر چلے جائیں، وہاں جو عبادات مقرر ہیں جہاں جہاں آپ وہ ادا کریں تو آپ نے حج ادا کر دیا۔ یاد رکھنا یہ سارے کام کرنے سے آپ کے سر سے فرض تو ساقط ہو جائے گا۔ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ کے سر سے فرض اتر گیا۔ آپ امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے سر سے فرض اتر جائے گا۔ آپ نے جانور اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، آپ کے سر سے فرض اتر جائے گا۔ لیکن ایک چیز اور ہے جس سے میرا معاشرہ ناواقف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے ہم سے مانگتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا؟ وہ تو مستغنی ہے، وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، حتیٰ کہ حدیث قدسی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں یہ مجھ سے طاقت لیں، مجھ سے قوت لیں، مجھ سے وقت لیں، مجھ سے جگہ لیں اور گناہ کرتے رہیں حتیٰ کہ گناہ کر کر کے تھک جائیں، تنگ آ جائیں۔ میری عظمت اور میری شان کے اندر اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ جتنا سمندر کے اندر آپ انگلی ڈبو اتنا سا پانی تو نکل آئے گا، سمندر سے وہ پانی کم ہو جائے گا، مجھے اتنی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر مجھ سے طاقت لو، پھر مجھ سے قوت لو، پھر مجھ سے ہمت لو، پھر مجھ سے زندگی لو اور نیکی کرنا شروع کرو، میری کبریائی بیان کرنا شروع کرو، کرتے رہو، کر کے تم تھک جاؤ، تم ہار جاؤ۔ میری عظمت، میری شان، میری کبریائی کے اندر اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ تم جتنا انگلی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالتے ہو اس کے پانی میں کمی آ جاتی۔ اس کی ذات تو ویسے ہی بلند، اس کی ذات تو ویسے ہی بہت اونچی ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر یہ جو عبادات مقرر کر رہے، کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں حج، کہیں زکوٰۃ، کہیں قربانی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ ہم سے مانگتا کیا ہے؟ اصل اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے۔ اصل اگر ہم اس چیز کی روح تک جانا چاہتے ہیں، اس عبادت کے اندر تک گھسنا چاہتے ہیں، ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا مانگتے اور کیا چاہتے ہیں، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کے فلسفے تک تمہیں جانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت ہم پر مقرر کر کے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو میں صرف مختصر وقت کے اندر 3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم پر قربانی لازم، اللہ تعالی ہم پر قربانی واجب کر کے ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اس کو فلسفہ قربانی علماء کہتے ہیں۔ فلسفہ قربانی کے اندر میں صرف چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے جو چیز ضروری ہے فلسفہ قربانی کے اندر، اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہم متقی بن جائیں۔ علماء کی اصطلاح کے اندر جس کو تقوی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کی غرض ہے کہ سارے کے سارے لوگ متقی بنے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ تم جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو نا، اللہ کو اس کے خون بھی نہیں پہنچے گا، اس کا خون تو ضائع ہو جائے گا، اس کا گوشت بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ کو کیا چاہیے، اللہ کیا مانگتے ہیں تم سے، آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ۔ ایک اور جگہ، ایک اور واقعہ، ایک اور قصہ، قربانی سب سے پہلے شروع ہوئی تھی حضرت آدم کی شریعت سے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔
جھگڑا ہو گیا، حضرت آدم نے کہا دونوں قربانی کرو، ایک چھترا لے کر آیا اور ایک نے اناج رکھا، اور اس وقت قربانی قبول ہوتی یا مردود ہوتی پتہ چل جایا کرتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی قربانی لے کر پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ اس وقت پتہ چل جایا کرتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قبول نہیں ہے۔ آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی جس کی قبول ہوتی تھی۔ حابیل نے جو قربان کیا تھا نا، اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ دونوں بھائی ہیں، حسد پیدا ہو گیا، دل کے اندر بغض آ گیا۔ قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری ہو گئی ہے۔ تو حابیل نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ہمیشہ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ اللہ قربانی ہمیشہ نیک لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی نہ ہوا، اگر دل کے اندر پرہیزگاری نہ ہوئی تو یاد رکھنا جتنے مرضی جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دو، سر سے فرض اتر جائے گا، فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن آپ اس نیکی کی روح تک نہ پہنچ پاؤ گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، تقوی کہتے کسے؟ آپ حضرات کے دل میں یہ بات آئے گی کہ تقوی کسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی گواہی قبول، نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، متقی لوگ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے تقوی کی۔ ایک دفعہ صحابہ نے کہا امیر المؤمنین تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے خوبصورت لباس پہنا ہو ریشم کا، ریشم کا لباس بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، اور تم راستے پر چل رہے ہو، راستہ خاردار، کانٹوں والا، جھاڑیوں والا، اور بڑے خوفناک کانٹے اور جھاڑیاں ہیں دائیں بائیں، راستہ بہت تنگ ہے۔ تم جس طریقے سے اپنے کپڑے سمیٹو گے، جس طریقے سے اپنے کپڑے بچاؤ گے، جس طریقے سے دائیں سے بچو گے بائیں سے بچو گے، کبھی اوپر ہوگے کبھی نیچے، کبھی ادھر دیکھو گے کبھی ادھر دیکھو گے، کبھی ادھر سے کپڑے کو پکڑا کبھی ادھر سے پکڑا، جس طریقے سے تم یہ راستہ عبور کرو گے اور یہاں سے گزرو گے، یہی مثال تقوی کی ہے۔ زندگی گزارو، کبھی دائیں دیکھو کہ کہیں میرے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہے، کبھی بائیں دیکھو، کبھی اوپر دیکھو، کبھی نیچے دیکھو، کہیں کسی بھی قسم کی گناہ، نافرمانی والی بات، گناہ والا کام، ایسا کام تو میں نہیں کر رہا کہ جس سے مجھے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو۔ اگر صبح و شام تمہاری اپنی زندگی کے اوپر نظر ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، سامنے بھی دیکھ رہے ہو پیچھے بھی دیکھ رہے ہو، دل میں بھی دیکھ رہے ہو، باہر شکل و صورت کو بھی دیکھ رہے ہو، اگر تمہاری زندگی یوں گزر رہی ہے تو سمجھ جانا تمہارے اندر تقوی ہے۔ اور اگر بس زندگی گزار رہے ہو، پیدا ہوئے اب چلنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ کبھی نبی کے فرامین کو دیکھا، نہ کبھی نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا، نہ کبھی بیٹھ کر یہ سوچا کہ کون سا کام مجھے کرنا چاہیے تھا اور کون سا کام نہیں، کس کام کا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا اور کس کام سے مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تمہاری زندگی اور جانور کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق کرنا چاہتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو، اگر متقی بن کر زندگی گزر اور بسر کرنا چاہتے ہو تو بالکل اسی طریقے سے زندگی گزارنا جس طریقے سے تم ریشم کا لباس پہن کر خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہو، اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم اور اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہو زخمی ہونے سے، پھٹنے سے، خراب ہونے سے، بیکار ہونے سے، اس طرح کی زندگی گزارو تو تم واقعتاً نیک ہو۔ اگر یہ بات، اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر تم صرف انسان ہو، نیک نہیں ہو۔
پھر صرف صبح اور شام میں گزر بسر کر رہے ہو، تم اللہ کے مقبول، اللہ کے محبوب اور اس کے نبی کے پسندیدہ لوگ نہیں ہو۔ تو فلسفہ قربانی کے اندر سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز جو لازم اور ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا فرمایا کہ اللہ اگر کسی کی نیکی قبول کرتا ہے تو وہ تقوی والے کی کرتا ہے، اگر تقوی نہ ہوا تو یاد رکھنا وہ کام کر کے تمہارے سر سے فرض اترے گا، لیکن جو اللہ کو چاہیے تھا وہ تم حاصل نہ کر پائے۔ دوسری بات، دوسری چیز، قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے، قربانی ہم سے کیا مانگتی ہے کہ یہ تو ہم نے مینڈا قربان کیا، یہ تو ہم نے بکرا قربان کیا، یہ تو ہم نے اونٹ کے گلے پر چھری چلائی ہے، چھری پھیری ہے۔ دل کے اندر خواہش ہونی چاہیے، دل کے اندر طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، اور دل کے اندر یہ پکا ارادہ ہو کہ یا اللہ یہ تیرا حکم ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے، اگر تو مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتا تو میں قربان کر دیتا، لیکن تو نے کہا ہے نا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اپنے نفسوں کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر بالفرض تو کہہ دیتا کہ مجھے تمہاری قربانی چاہیے، مجھے تمہاری گردنوں کے اوپر چلی ہوئی چھریاں چاہیے، تو یاد رکھنا یہ ایک جان کیا میری لاکھوں جانیں ہوتی تو میں تیرے راستے کے اوپر قربان کر دیتا۔ اور قربانی تو آئی ہی اس لیے تھی۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا کہ ابراہیم بیٹے کی قربانی چاہیے، ابراہیم بیٹے کی قربانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 98 سال اور بیٹا صرف 13 یا 13.5 برس کا۔ حضرت ابراہیم فلسطین سے چلے، فلسطین سے بھاگے ہیں، صرف ضرورت اور حاجت کے لیے اترے ہیں، وگرنہ صبح شام چل سو چل 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 مکہ میں پہنچے۔ اسماعیل کو ساتھ لیا، ایک پہاڑی کی اوٹ پر آ کر کھڑے ہوئے اور آ کر کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو وہ بھی چونکہ نبی تھے، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، وہ بھی نبی کے پوتے تھے، کہنے لگے ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا آپ کیجئے، افعل ما تؤمر، اللہ نے جو کہا آپ کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کا یہ جواب سنا تو حضرت ابراہیم ایک دفعہ ہل گئے۔ آپ نے پھر پوچھا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو ذبح ہونے کو تیار ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے جی ابا جان میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان آپ کے بدلے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہت بہتر ہے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ نفع ہی نفع ہے۔ میں قربان ہونے کو تیار ہوں، لیکن میری اماں مجھے یاد کرے گی، اس کو میں یاد آؤں گا، تو آپ میرا یہ کرتا لے لیجئے، جا کر میری اماں کو دے دینا، جب بھی میں اس کو یاد آؤں تو وہ کرتا دے کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ اور ہاں ابا جان میرے ہاتھ اور میرے دونوں پاؤں باندھ لینا، ابا جان میرے دونوں ہاتھ اور میرے دونوں پاؤں باندھ لینا، کہیں تکلیف کے اندر میں ہاتھ اور پاؤں کو حرکت دوں گا اور یہ آپ کو لگے نہیں، آپ کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو۔ اور ہاں ابا جان اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی بھی باندھ لینا کہ کہیں جب آپ چھری چلانے لگو تو آپ کی شفقت اور محبت کو کہیں جوش نہ آ جائے، وہ باپ والی محبت کہیں ابل نہ پڑے اور آپ کہیں امتحان کے اندر ناکام اور فیل نہ ہو جاؤ۔ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنا۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ باندھنے شروع کیے، بیٹے کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں،
بیٹے کے ہاتھ باندھنے کے بعد پاؤں بھی باندھے، پاؤں باندھنے کے بعد الٹا لٹایا، الٹا لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین اس چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو یوں لٹایا، بال پکڑے ہاتھ کے اندر، اپنا گھٹنا رکھا کمر کے اوپر اور چھری چلانا شروع کی، چھری چلانا شروع کی۔ ساتوں آسمان کے اوپر چیخ اور چنگاڑا مچ گیا، یہ کیا ہوا؟ لیکن حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، تو آپ نے غصے سے زور سے چلایا، وہ نہیں چلی۔ آپ کو ایک ترکیب سوجی، پاس پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے پتھر کے اوپر چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا کہ یہ چھری کند ہے، یہ کاٹ نہیں رہی۔ چھری کو تیز کرنے کے بعد پھر آ کر اور جوش اور جذبے سے چلانا شروع کیا، چھری پھر بھی نہیں چلی۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا کہ جبریل بھاگ کر جاؤ، میرا خلیل غصے میں ہے، بھاگ کر جاؤ، میرا خلیل آج غصے میں ہے۔ حضرت اسماعیل کو نیچے سے نکال لیا، دمبے کو نیچے لٹا دیا اور آسمانوں سے اعلان ہوا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب، اے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو، ہم صرف تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے، آج کے بعد دوستی پکی، آج کے بعد دوستی پکی ہے۔ تو دل کے اندر خواہش ہو، دل کے اندر تمنا ہو، دل کے اندر طلب اور تڑپ ہو کہ یا اللہ یہ تو ایک بکرا ہے، یہ تو ایک اونٹ ہے، یہ تو ایک جانور ہے، اگر کبھی موقع آیا تو نے مجھ سے میری جان بھی مانگی تو میں ایک جان لے کر تیری دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، تیری محبت سے زیادہ یہ جان مجھے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ قربانی کا دوسرا فلسفہ ہے۔ ایک قربانی کا تیسرا فلسفہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی سے ہم سے مانگنا کیا چاہتے ہیں، ہم سے اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے وعدہ پورا کرنے والے بنے، وعدہ وفا بنے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہ بنے، وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ کیوں؟ وعدہ کیوں پورا کرنا ہے؟ آپ کو ابھی میں نے قصہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم سے کہا بیٹا ذبح کرنا ہے، کہا کیوں؟ امتحان، آزمائش۔ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ جب کامیاب ہو چکے، جب امتحان میں 100 نمبر لے لیے، اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں 100 نمبر آ گئے، اب بس۔ لیکن جنت سے مینڈا بھیجا، جنت سے بکرا بیچ کر کہہ دیا کہ ابراہیم امتحان مقصد تھا وہ پورا ہوا، لیکن آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں قربان کروں گا، اس وعدے کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ ایک وعدہ کر کے آئے تھے فلسطین کے اندر کہ میں بیٹے کو قربان کروں گا، لیکن بیٹا مجھے چاہیے نہیں، بیٹے سے مجھے غرض نہیں، میں صرف امتحان لینا چاہتا تھا، امتحان میں کامیاب۔ اب چھٹی نہیں ہے، اب اس مینڈے کے گلے کے اوپر چھری چلا کے دنیا والوں کو بتا دو کہ جو ایک دفعہ وعدہ کر لیا جائے پھر مسلمان اس وعدے کو نبھاتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ توڑے گا، واذا اؤتمن خان، جب تم اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھو گے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا، اس کے اندر خیانت کرے گا۔ اور وعدہ وفا ہونا، وعدہ پورا کرنے والا ہونا، یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آخر کے اندر اسلام لائے تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ کے ساتھ صرف 40 یا 42 دن تک ان کو رہنا نصیب ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ بڑے خوبصورت جوان تھے، ان کے بارے میں ان کو اللہ کے نبی نے لقب دیا تھا کہ جریر اس امت کا یوسف ہے، یوسف هذه الامہ، جریر اس امت کا یوسف ہے۔ حضرت یوسف کی طرح بڑے خوبصورت اور بڑے کڑیل جوان تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، جریر
جریر مجھ سے ایک وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہیے کیا کہنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، جریر دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور کمی بیشی نہ کرنا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کروں گا۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دفعہ غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے ایک گھوڑا تو خرید کر لاؤ۔ غلام بڑا ماہر تھا خرید و فروخت کا، وہ گھوڑا لے کر آ گیا 100 دینار کے اندر، گھوڑا لے کر آیا، حضرت جریر کے حوالے کیا۔ جب حضرت جریر نے گھوڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا کتنے کا لیا؟ کہا 100 دینار کا۔ کہا کہاں سے؟ کہا فلاں فلاں منڈی سے۔ آپ نے غلام کو ساتھ لیا، گھوڑے کو پکڑا اور فوراً مالک کے پاس پہنچے۔ کہا کہ یہ گھوڑا آپ نے بیچا ہے؟ جی۔ کتنے کا؟ 100 دینار کا۔ کہنے لگے میں اس گھوڑے کے 200 دینار دیتا ہوں۔ وہ خوش ہوا کہ مجھے منظور۔ آپ نے کہا نہیں میں 300 دینار دیتا ہوں۔ وہ اور خوش ہوا، مجھے منظور۔ آپ نے کہا نہیں میں اس کے 400 دینار دیتا ہوں۔ وہ اور خوش ہوا۔ تو غلام بڑا حیران ہوا کہ مالک جو گھوڑا میں 100 دینار کا خرید چکا تھا، آپ نے وہی گھوڑا 400 دینار کا کیوں خریدا؟ تو حضرت جریر کہنے لگے تھے اصل بات یہ ہے کہ یہ گھوڑا قیمتی ہے۔ اس مالک کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھوڑا کتنا قیمتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہونا چاہیے۔ میں اس کو اصل قیمت دے کر آیا ہوں، اور اصل قیمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کروں گا، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کروں گا۔ یہ بیچارہ دھوکہ کھا گیا تھا، اس کو نقصان ہو رہا تھا۔ اگر میں یہ گھوڑا اپنے پاس رکھ لیتا تو جو اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ توڑ دیتا۔ میں وہ وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو اتنے ہی پیسے دیے جتنے پیسوں کا یہ شخص حقدار تھا۔ تو قربانی کا تیسرا فلسفہ، قربانی سے اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے اور جو ہم سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان وعدہ پورا کرنے والا بن جائے۔ جو ایک دفعہ زبان سے نکال دیا بس، پھر نفع ہو یا نقصان ہو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر اس سے انکار نہیں کرنا، پھر اس سے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ قربانی کا تیسرا فلسفہ ہے۔ قربانی کا چوتھا اور آخری فلسفہ، قربانی کا چوتھا اور آخری فلسفہ کہ ہمارے اندر اخلاص آئے، ہم ہر کام اللہ کی صرف خواہش، اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اس کے علاوہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہو۔ لوگ واہ لوگوں کی تعریف، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے قصے، لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہو، صرف آپ جانتے ہو اور آپ کا خدا جانتا ہو، درمیان کے اندر کوئی تیسرا شخص آپ کی نیکی سے واقف نہ ہو۔ یہ اخلاص ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا تھا قل، اے میرے حبیب فرما دیجئے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای و مماتی میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ خالص اللہ کے لیے ہیں، درمیان کے اندر اور کوئی تیسری ذات نہیں ہے، درمیان کے اندر اور کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ میں ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، جب نماز پڑھیے تو بھی اپنے رب کے لیے اور جب قربانی کیجیے تو بھی اپنے رب کے لیے، کسی دوسری شخصیت اور کسی دوسری ذات کا خیال بھی آپ کے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن میرا معاشرہ بہت دور نکل چکا ہے اخلاص سے،
اخلاص کے اندر آج سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ ہے وہ سوشل میڈیا، اور اس کے علاوہ مہنگے سے مہنگے جانور خریدنا، صرف اس بنیاد پر کہ لوگوں میں ہمارے چرچے ہوں، لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہمارے قصے اور ہمارے واقعات ہوں، لوگ صبح و شام ہمیں یاد کریں اور ہمارے واقعات آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو بتاتے رہیں۔ یہ سب سے زیادہ موذی مرض اور موذی چیز ہے جس نے میرے معاشرے کو بہت نقصان دیا ہے، اور ایسا نقصان ہے کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، ایسی چیز ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا طوبیٰ للمخلصین، اخلاص والوں کو بشارت دے دو، اخلاص والوں کو خوشخبری دے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اخلاص والے کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو موجود ہوں کوئی جانتا نہ ہو، وہ یہاں موجود ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیک شخص ہے، جب وہ یہاں سے چلے جائیں کسی کو فرق بھی نہ پڑے۔ اور آگے آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یہ لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کردہ بلاؤں کو ٹال دیتے۔ بہت دفعہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاص، جن لوگوں کے دلوں کے اندر خدا اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نازل کردہ تکالیف، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، مہنگے سے مہنگے جانور خریدنا، یہ ایسا کیڑا ہے، یہ ایسا گن ہے کہ یہ میرے معاشرے کو بڑی آرام اور بڑی تیزی سے کھا رہا ہے، بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں، اور کوئی شخص جانتا بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ قربانی کا سب سے ضروری فلسفہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے دلوں کو دیکھو اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو مبارک ہو، اس دور کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا مسجدیں نمازیوں سے بری ہوں گی، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا کوئی ایک بھی نہ ہوگا۔ اپنے معاشرے کو دیکھے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، عمرہ کرنے والے بہت، قربانی کرنے والے بہت، لیکن کرتے کیوں ہیں؟ مجھ سے زیادہ شاید آپ اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں فلسفہ قربانی بھی دے دے کہ قربانی کی وجہ سے اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ مجھے، آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فلسفہ قربانی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔